پھر چیلنج کر رہا ہے اللہ چیلنج کر رہا ہے، لطف لے، بندہ نہیں کر رہا، اللہ چیلنج کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے ہر گنتگار کو چیلنج کر رہا ہے۔ جو گنتی شنتی کرتے ہیں جمع سے گننے والے، ان سب کو چیلنج ہے۔ اللہ کہتا ہے ہائے ہائے میری ایک نعمت ایسی ہے، نعمات نہیں، صرف نعمت، لا تحصوہا، اللہ کہتا ہے دنیا کا کوئی گنتگار اس میری ایک نعمت کو نہیں گن سکتا۔ واہ 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 واہ، جو ہاتھ اس لفظ میں پھیلے ہیں نا قسم سے میں خبر تک نوکر ہو گیا۔ حیدری ہانڈو گجرا میں تیرا قائل ہوں، اس لیے بھاگ کے آتا ہوں اور یہ بات شروع بھی کر کھڑا، مجھ سے دعا کرنا کشتی کنارے لگ جائے، ادھر والوں کے بھی ساتھ مل جائیں گے انشاءاللہ، کہ وہ اگر شمار کرنا بھی چاہیں تو وہ نہیں شمار کر سکتے، نعمات نہیں۔ اور پھر بندہ اللہ کی، ویسے پتہ نہیں ہمارے ذہن میں تو یہی ہوگا کہ نعمتیں گننی شروع کر دیں تو پھر کچھ نہ کچھ گن ہی لیں گے، لیکن اللہ نعمتوں کی بات نہیں کر رہا ہے، ایک نعمت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کتنے اچھے لگے جی آپ، ایک نعمت کی بات کر رہے ہیں جسے نہیں گن سکتے، ایک کو نہیں گن سکتے۔ یہ ایسی آیت ہے جو بچے کو یاد ہے، نماز جب پڑھتے ہیں تو اس کو ضروری پڑھتے ہیں، الحمد کی تلاوت تو ضروری کی جاتی ہے نا، تو اس میں ہے اللہ کہتا ہے انعمت علیہم، ان کا راستہ چنو جن پر میں نے نعمت کا نزول کیا۔ سبحان اللہ، قرآن سمجھنے والوں کو بھائی جان میں واہ واہ کرو، بچوں مہربانی، اب آپ بول پڑے مہربانی جی، سارے پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن رٹے کے لیے تو نازل نہیں کیا اللہ نے، قرآن سریلے گلوں کے لیے نازل نہیں کیا اللہ نے کہ بندے سر میں قرآن پڑھیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ کو میرے تیرے سر کی کیا ضرورت ہے، اس کی اپنی زبان کا نام علی ہے۔ سامنے والے تھوڑی مہربانی کرتے ہو جی، جو ہاتھ پھیلا سکتے ہو تو مہربانی کرنا۔ قرآن ہدایتوں کے لیے نازل ہو، اب آپ نے چھیڑ دیا ایک آیت اور پڑھتے ہیں، بندے ایسے مل گئے جو قرآن فہمی رکھتے ہیں، چونکہ قرآن فہمی مشکل نہیں، بہت مشکل ہے، بلکہ میں ایک لفظ استعمال نہیں کر رہا، ویسے بس بہت مشکل ہی کافی ہے، دانتوں کو پسینہ آ سکتا ہے، قرآن فہمی مشکل ہے، اور دانتوں کو پسینہ آتا ہی نہیں۔ قرآن تب سمجھ میں آتا ہے جب کسی وارے سے قرآن کی چوکھٹ پہ بندہ سر رکھے۔ سبحان اللہ، آپ کو واہ واہ ہے جی، جو ہاتھ 28 رجب کو پھیل رہے ہیں وہ جعفر کو داد دینا دیں، اپنی خیراتوں حسین علیہ السلام سے لے لے یا علی۔ قرآن سمجھنے والے جی ہیں، آپ سلامت رہیں جو رات کے حصے میں میری مدد فرما رہے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری حسرتیں ہوتی ہیں، کچھ مجلسیں ایسی ہیں جو ہمارے دل ہوتے ہیں، وہ ہر وقت نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ واہ واہ کا لالچ مار گیا ہمیں، یہ نانا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا سناتے۔ یہ بھی ظاہر علی والے ہی خوش ہوتے ہیں علی کے فضائل پر، تو آپ کی وجہ سے ہمیں عادت پڑ گئی ہے، تو اب جب چپ کرنے کا ڈر ہو تو پھر ہم یوں کنارہ اختیار کر لیتے ہیں، چل اگلی بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ کمال کر رہے ہیں جی، قرآن سمجھ رہے ہیں۔ آئے ہے پتہ نہیں کیا ہے اللہ، قرآن بھی، قرآن قسموں کے لیے نازل نہیں ہوا، اور قرآن کے ساتھ بھی حادثے ہوئے ہیں۔ جناب کو میں بتاتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ پہلا حادثہ تو یہی ہوا ہے کہ اللہ نے زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا، ہم نے مردوں پہ پڑھا۔ قرآن سمجھنے والے مل گئے آج میرا مولا آپ کی مدد سے، میں جنہیں ڈھونڈ رہا تھا وہ لوگ مجھے آج ہانڈو میں مل گئے۔ ہاتھ اچھے چاہو، سستی اتارو، حیدری۔ آپ کو واہ واہ جی، آپ کو واہ واہ میرے چندہ، کوشش فرما لیں۔ جس چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی بس یہی داد ہے، مسکرانا بڑی بات ہوتی ہے۔ قرآن کے ساتھ بھی حادثے کیے، اللہ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، ہم نے قسموں کے لیے رکھ لیا۔ اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، ہم نے اس کو سر میں پڑھنا شروع کر دیا۔
قرآن کی ایک آیت بھی پڑھے تو اس پہ غور تو کرے نا کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. ہدایت کے لیے نازل کیا اللہ نے. مولا کی قسم قرآن خود کہتا ہے ان الذین آتینہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ہم نے یہ کتاب عطا کی ہے بس تلاوت کا حق بھی وہی ادا کرتے ہیں. یار کتنی مشکل بات تو بول رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے میں چولی میں آ گیا ہوں. تمہاری ہاتھ اچھے سستی لاؤ یار. حیدری اچھا سننے لگ گیا تو پیچھے نہ ہٹنا, قریب رہنا. تو وہاں کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت کا انکار کرتے ہیں, باطل کو مانتے ہیں, پھر کہتے ہیں میری نعمت کو گن ہی نہیں سکتے, پھر کہتے ہیں ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو جن پر ہم نے اپنی نعمت کو نازل کیا ہے. اگر تو نعمت ہے آنکھ تو دنیا میں نے مسلمان تو دور کی بات غیر مسلم بھی نہیں دیکھا جو آنکھ کا منکر ہو. اللہ اس نعمت کی بات کر رہا ہے جس کا انکار کیا گیا ہے. 1 2 3 ترلے پاپا مر گئے, ہاتھ باندھ کی عادت ڈال دی آپ کو. علی بھی سنائے ہاتھ بھی باندھے. واہ جی واہ, 2 کام نہیں ہوتے. یا علی اگر تو ہے یا علی اگر تو نعمت ہے سیب, کوئی سیب کا منکر نہیں, انگور کھجور کوئی منکر نہیں, چپاتی سالن کوئی منکر نہیں, دودھ پیپسی کوئی منکر نہیں. واہ 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 واہ, بسم اللہ بسم اللہ. اب مجھے اتنی توجہ ہو گئی ہے کہ میرا دل لگ گیا آپ کے ساتھ. اگر اولاد نعمت ہے تو اولاد کا کون منکر ہے؟ وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اولاد کے متلاشی ہیں کہ اولاد مل جائے. ٹانگ نعمت ہے تو کون بندہ کہتا ہے کہ میری ایک ہو ایک نہ ہو؟ کوئی منکر نہیں. ہاتھوں کوئی منکر نہیں. یہ کوئی ایسی نعمت کا تذکرہ جلی کر رہا ہے جس کا انکار کر کے زمانے کے کچھ لوگوں نے باطل کو مانا یا مانا ہوگا یا مانیں گے یا مان رہے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. قرآن ہے کہ اس کا انکار کیا گیا اور باطل کو مانا گیا. میری روح, آپ بھی روح تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی, میں بھی روح تھا. آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا اللہ کے ساتھ کہ ہم مجلس سنیں گے, میں نے وعدہ کیا تھا کہ مالک میں پڑھوں گا. تو جستجو میرا کام ہے, آپ کا نہیں. آپ کا کام توجہ ہے. تو میں نے آپ کی توجہ اور دعا لینے کے لیے جستجو کرنا شروع کی. میری روح بھٹکتی حسین کی قسم, روح میری بھٹکتی کہ وہ نعمت تو ڈھونڈوں جس کا انکار کر کے باطل کو مانا گیا ہے. ایک دن میری روح بھٹکتی ملک عراق کی شہر کوفہ کی مسجد اعظم کے قریب سے گزری. جیسے مسجد اعظم کا پتہ ہے اس کا ہاتھ بلند ہو گیا ہے. مسجد اعظم کے منبر پر ایک خطیب ازلی بیٹھا ہے جو الوہی تیور رکھتا ہے, کبریائی بدن رکھتا ہے, وجہ اللہ چہرہ. یار ادھر والے کوئی شیعہ ہے صحیح, ویسے قسم کھانے جوگے تو ہو جاؤ. وجہ اللہ چہرہ رکھتا ہے, عین اللہ آنکھیں رکھتا ہے, لسان اللہ زبان رکھتا ہے, ید اللہ ہاتھ رکھتا ہے. تقدیر کو دیکھ کر علی پوری دنیا سے نہیں کائنات سے مخاطب ہو کر علی نے فرمایا, او دنیا والو, اللہ کی وہ نعمت جسے بندے چھوڑ کر باطل کی طرف چلے گئے وہ میں علی ابن ابی طالب. علی حق مل گئے یار آدھی رات کو. حیدری آپ کے ہاتھ کبھی محتاج نہ کرے علی کی